روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ عیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک ایسی ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاصر تھی جس نے قدیم یونان کے صنم قدوں میں آنکھ کھولی تھی۔ شام اور فلسطین میں عیسائیت کا فروغ ایک فطری بات تھی۔ یہ وہ سرزمین تھی جس کے باشندے گزشتہ صدیوں میں مشرق و مغرب کے افق سے اٹھنے والے ان گنت طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ چکے تھے، اور یہاں عیسائیت کی تعلیم میں ان زیر دستوں کی روح کی تسکین کا سامان موجود تھا جن کے ہاتھوں میں بالادستوں کا وار روکنے کی سکت نہ تھی۔ لیکن رومی حکمرانوں کو اپنے محکوموں کی روحوں پر بھی کسی اور کی حکومت پسند نہ تھی، چنانچہ قریباً 3 صدی تک عیسائیت کے آغوش میں پناہ لینے والے کمزور اور بے بس انسانوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک ہوتا رہا۔ پھر جب شام اور فلسطین کے عوام کی طرح مشرقی یورپ کے عوام میں بھی یہ دین مقبول ہونے لگا تو حکومت نے بھی اس کے لیے اپنی آغوش کشادہ کر دی۔ قیصر نے اپنا ظاہری لبادہ تبدیل کر دیا لیکن ملوکیت کی جبلت نہ بدل سکی۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کے سر پر پہلے اپالو کے مندر کے کاہن تاج رکھتے تھے، اور اب یہ خدمت کلیساؤں کے اکابر اپنے ذمہ لے چکے تھے۔ پہلے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے وقت اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے، اور اب ان پر تلوار اٹھانے سے پہلے صلیب کو بوسہ دے لیا کرتے تھے۔ تلوار وہی تھی، صرف نعام تبدیل کر دی گئی تھی۔ عوام میں عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت، رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابتدا میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر تارک الدنیا ہو گئے اور شہروں اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں کو جا بسایا۔ یہ راہب چلے کاٹتے، زمین پر سوتے، بھوکے رہتے اور اپنی روحوں کی تسکین کے لیے ان گنت جسمانی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اہل دنیا انہیں خدا رسیدہ سمجھ کر ان کا پیچھا کرتی، کوئی اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا۔ وہ سردی میں ٹھٹھرتے اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے، لیکن ان پر سائبان تان دیے جاتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے سوکھے ٹکڑے کا ایک نوالہ کافی سمجھتے، لیکن ان کے سامنے دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے، لیکن اہل دنیا ان کی کرامات کا ڈھنڈورا پیٹتے۔ غرض جس قدر وہ دنیا سے بھاگتے تھے اسی قدر دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا ان کی قبر پر عظیم الشان خانقاہیں تعمیر کر ڈالتے۔ آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا اہم ترین جزو بن گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا، کسی تہی دست اور نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جاتا یہ ایک معمولی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا، کسی تہی دست نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چٹان پر ڈیرے ڈال لیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز سردی یا گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے داد و تحسین حاصل کرتے، اور بعض لوہے کی اس قدر بھاری زنجیریں اور توق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جاتی۔ ابتدا میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا یا جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں داخل ہو گئے۔ یہ خانقاہیں جہاں اب لاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھیں، کلیسا کے حصار بن گئیں، اور ان کی نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپرد تھی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسا کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ خانقاہوں کے نصب اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے زیادہ سخت تھے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندان تثلیث پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ غرض خانقاہیں وہ بھٹیاں تھیں جن کی آنچ میں روح کو جسم کی علائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔ عام طور پر توہم پرست یا دنیا کے آلام و مصائب کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر اپنے گناہوں پر پشیمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے۔
لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسا کے اقتدار کے محل کھڑے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ ماضی کے متعلق سوچنا بھی ایک گناہ تھا۔ ہر نئے راہب کی نگرانی 2 تربیت یافتہ راہبوں کو سونپی جاتی تھی۔ یہ دن رات اس پر پہرا دیتے تھے۔ کوئی راہب اپنے محافظوں یا پہرے داروں کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیزوں یا رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو اس کا یہ فعل قابل قدر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک بھوکا پیاسا رہنا یا جاگنا ایک راہب کی تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھونا یا نہانا جسمانی خواہشوں میں شامل تھے، اس لیے جسم کو انتہائی غلیظ و متعفن رکھنا اور میلے کچیلے بدبودار چیتھڑوں میں ملبوس یا ننگا رہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ خوبصورت چہروں اور جسموں کو مسخ کر دینا بھی ایک نیکی تھی، چنانچہ کسی خوبصورت راہبہ کی ایک آنکھ نکال دینا یا کسی تندرست و توانا راہب کی ایک ٹانگ یا بازو توڑ دینا بھی ایک معمولی بات تھی۔ خانقاہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی سزا 100 درے تھی۔ دنیا کی کسی شے پر اپنا دعویٰ جتانا ایک جرم تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی راہب بے خیالی میں یہ بھی کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا یا میری قمیص ہے تو اسے اس جرم کی پاداش میں 6 کوڑے رسید کیے جاتے تھے۔ خانقاہوں کے مکینوں کو ریاست کے قیدیوں سے زیادہ مشقت کرنا پڑتی تھی۔ ان گنت جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے بعد نیند ان کے لیے کسی راحت کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن ان کی روحوں کے محافظ جہاں انہیں فاقہ کشی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھتے تھے، وہاں اس بات کا خیال بھی رکھتے تھے کہ آرام کی نیند سے ان کی روح پر جسم کی علائشیں غالب نہ آ جائیں۔ ان بد نصیب لوگوں کو ہر سزا کے بعد یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ سب ان کی بہتری کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و شعور کھو بیٹھتے تھے اور ان ناقابل برداشت اذیتوں میں بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اور بسا اوقات دن کی روشنی میں بھی انہیں چاروں طرف ابلیس کی ان گنت صورتیں دکھائی دیتی اور ایسا محسوس ہونے لگتا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ خیالی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ارواح کے محافظوں سے مزید سزاؤں کے طلبگار ہوتے۔ بعض اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر ڈالتے، بعض گناہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ 6 صدی عیسوی میں اس قسم کے پاگلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ یروشلم میں دماغی امراض کا ہسپتال تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ راہب یا راہبہ بن جانے کے بعد کسی کے لیے جیتے جی اپنی خانقاہ سے بھاگ نکلنا ممکن نہ تھا۔ جو راہب اپنی خوشی سے ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، انہیں مجبوراً نفس کشی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابتدائی دور میں یہ خانقاہیں عام طور پر صرف ان مفلوق الحال لوگوں سے آباد ہوتی تھیں جن کے لیے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن جب رحمانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تو خوشحال لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوجوان جن کے لیے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا، اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں پناہ لیتے تھے۔ بااثر لوگوں کی شمولیت نے رہبانیت کی توقیر میں اور اضافہ کر دیا اور خانقاہوں کے بشپ عوام کی بجائے خواص کو ترجیح دینے لگے۔ یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے عہدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دو تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوگے، اور اگر تم نے اسے نجات کے راستے سے روکنے کی کوشش کی تو ان کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان راہبوں کی تقریریں اس قدر پرجوش اور مؤثر ہوتیں کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر خانقاہوں کا رعب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض راہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی جاتی تھیں۔ ہر خانقاہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جہاں اختیارات ادنیٰ اور اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور جس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی ہے، اسی طرح عام راہب با اختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے۔ خانقاہ کا حاکم اعلیٰ یا راہب اپنے اختیارات میں صرف ان آزمودہ کار راہبوں کو شریک کرتا تھا جو نفس کشی اور ریاضت کے ان گنت مراحل سے سرخرو ہو کر نکلتے تھے۔ ان خانقاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ لوگ یہاں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لے کر آتے تھے۔ ہم پرستی اور اذیت پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی متعصب اور تنگ نظر بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے، اس لیے دوسروں کے ساتھ محبت یا رواداری سے پیش آنا تو ان کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ اپنے تنگ و تاریک راستوں کے سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ پسند نہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں ذرا بھر لچک ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کی خانقاہوں میں نفس کشی کے جو طریقے رائج تھے ان پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں معقولیت کی کسوٹی پر کسنا ایک ایسا گناہ تھا جس کی کوئی بخشش نہ تھی۔ مختلف فرقوں کے درمیان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سا اختلاف انہیں قتل و غارت پر آمادہ کر سکتا تھا،
اور وہ اپنے مخالفین پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کسی کے قتل کر دینے یا زندہ جلا دینے سے انہیں یہ تسکین ملتی کہ انہوں نے مقتول کی روح پر احسان کیا ہے، اور کسی کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت انہیں یہ اطمینان ہوتا کہ ان کی روح کو جسم کی نجاست سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ رومی حکومت اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود کلیسا کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی۔ اگر کسی بات پر دنیاوی اور روحانی حکمرانوں کے درمیان ٹھن جاتی تو رومی سپاہی یہ محسوس کرتے کہ کلیسا کے تقدس کے محافظ ان سے کہیں زیادہ نڈر اور خونخوار ہیں۔ بادشاہی اور کلیسا کے علاوہ سلطنت کی تیسری قوت سینٹ تھی، جو رومی حکومت کو کسی حد تک جمہوریت کا رنگ عطا کرتی تھی، لیکن رومی سلطنت کے معاملات میں سینٹ کی مداخلت حکمرانوں کے مزاج پر منحصر تھی۔ ایک کمزور حکمران کبھی سینٹ کے ارکان اور کبھی کلیسا کے اکابر کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جاتا تھا، اور ایک طاقتور بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات میں معمولی مداخلت بھی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اصنام پرست یونانیوں کی بعض قدیم رسوم روم کی طرح قسطنطنیہ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ رتھوں کی دوڑ کو ایتھنز اور روم کی طرح یہاں بھی ایک قومی کھیل کا درجہ حاصل تھا، اور بازنطینی حکمران ایک مذہبی رسم کی طرح اس کھیل کی سرپرستی کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں یہ کھیل ایک تفریحی مشغلہ تھا، لیکن آگے چل کر تفریح ایک مستقل فساد کا ذریعہ بن گئی۔ رتھوں کی دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے مختلف گروہ آپس میں برسرِ پیکار رہتے تھے، اور بازنطینی معاشرے میں انہیں مذہبی فرقوں کی حصی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کھلاڑیوں کے جس گروہ کو شہنشاہ کی سرپرستی نصیب ہوتی، اس کے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا۔ یہ لوگ رات کے وقت مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیتے۔ ان کے مظالم اپنے مخالفین یا ان کے حامی عوام تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ یہ درندے ان بے گناہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا گھستے تھے جنہیں ان کی دوستیوں یا دشمنیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ دولت مندوں کی دولت چھین لی جاتی، خامندوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی، والدین کی گود سے ان کے خوبصورت بچے چھین لیے جاتے، لیکن انہیں احتجاج کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر کوئی ان درندوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو مکان کو آگ لگا دی جاتی۔ قسطنطنیہ کو ان ہولناکیوں سے بچانے کے لیے قانون، مذہب اور اخلاق کے تمام ضابطے ناکام ہو چکے تھے۔ عوام کے گھروں کی طرح گرجے اور خانقاہیں بھی وحشت اور بربریت کی ساندھی سے محفوظ نہ تھیں۔ حکومت کی فوج اور پولیس یہ المناک مناظر دیکھتی، لیکن ملوکیت کا رعب و جلال ادائے فرض کے راستے میں حائل ہو جاتا۔ اگر کوئی فرض شناس حاکم یا دیانتدار جج عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی جرأت کرتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کھلاڑیوں کے جس فریق کے سر پر شہنشاہ کا ہاتھ ہوتا، ان کے بدترین مظالم کے خلاف ملک کے قانون کی زبان گونگ ہو جاتی۔ پھر جب کوئی نیا حکمران کسی دوسرے فریق کا سرپرست بن جاتا تو ظالم مظلوم ہو جاتے اور مظلوم ظالم۔ رومی حکمرانوں کا یہ سلوک کسی بیرونی دشمن کے ساتھ نہیں، اس رایا کے ساتھ تھا جو انہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، جس کی مذہبی عبادت گاہوں میں ان کی عزت اور سربلندی کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق و مغرب کے 64 صوبوں، 935 شہروں اور بے شمار بستیوں کے عوام پر کیسر کا حکم چلتا تھا، اور اگر ان صوبوں، شہروں اور بستیوں میں سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے والے انسان آباد تھے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ شاہراہ حیات کے ان بھٹکے ہوئے مسافروں کی رات کتنی تاریک، کتنی بھیانک اور کتنی صبر آزما تھی۔ پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ روم اور ایران کے تصادم کا نیا دور فرزندان آدم کے لیے کس قدر ہولناک تھا۔ یہ ان شہنشاہوں کا تصادم تھا جنہیں خدا کی زمین پر اپنے سوا کسی اور کا سانس لینا گوارا نہ تھا، اور یہ ان قوموں کا معرکہ تھا جو یکساں بے رحم، توہم پرست اور تنگ نظر تھیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انسانی تاریخ کے اس دور میں روم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنتیں تھیں جن سے مشرق و مغرب کی اقوام تہذیب و اخلاق کا درس لے سکتی تھیں۔ یہی وہ گدلے پانی کے چشمے تھے جن کی طرف بے آب و گیاہ صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے رجوع کر سکتے تھے۔ ایشیا اور یورپ کے شمال اور وسطی ممالک میں جہالت اور پسماندگی اپنے عروج پر تھی۔ یہ ممالک ان خانہ بدوش اور وحشی قبائل کی شکار گاہیں تھیں جو مختلف ادوار میں منگولیا سے نکل کر یورپ اور ایشیا کے میدانوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ زرخیز خطوں پر قبضہ جمانے کے بعد جب یہ خانہ بدوش نسبتاً متمدن زندگی کے عادی ہو جاتے اور کھیتی باڑی کی بدولت وسائل حیات کی فراوانی ان کی بدیانہ خصوصیات بدل ڈالتی تو وسط ایشیا سے وحشت اور بربریت کے طوفان کی ایک اور لہر اٹھتی، اور ان ترقی یافتہ وحشیوں کو اپنے انتہائی پسماندہ اور خونخوار بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرنا پڑتی۔ سیتھین، ہون اور ونڈال، جن کی وحشت اور بربریت کبھی مشرق میں سلطنت ایران اور کبھی مغرب میں سلطنت روما کے لیے خطرہ عظیم سمجھی جاتی تھی،
خطرہ عظیم بن جاتی تھی، انہی قبائل کی شاخیں تھیں جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے منگولیا کی چراگاہوں کو ناکافی پا کر نئی چراگاہوں کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔